السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اللہ والے کا قصہ سناتی ہوں آپ کو۔ ایک بار ایک بزرگ حج کے سفر میں گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ان کی ضرورت کا سامان اور پیسہ وغیرہ تھا۔ وہ لے کے ہاتھ میں اپنا سامان جا رہے تھے۔ اچانک ہی ایک نوجوان آیا دوڑتا ہوا، ان کا تھیلا ان سے چھینا اور بھاگ گیا۔ وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا ہی کر سکتے تھے۔ نوجوان تو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا 2 ہی منٹ میں۔ پھر وہ صبر کر کے اپنے گھر لوٹ گئے۔ اور یہ جو نوجوان ان کا تھیلا لے کے بھاگا تھا، وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک سے اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا سا ہونے لگا۔ تو وہ وہیں پہ بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اب جب یہ اچانک واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ نوجوان سمجھ گیا کہ مجھے وہ بزرگ نے بد دعا دے دیا، میں جس کا تھیلا لے کے آیا ہوں۔ اور وہ وہیں پہ زور زور سے رونے لگا، بیٹھ گیا زمین پہ اور خوب تیز تیز آواز سے رونے لگا۔ لوگوں نے اس کی آواز سنا تو آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ دریافت کیا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہے ہو تم؟ تو اس نے بتایا پورا واقعہ کہ میں ایک بوڑھے سے انسان تھے، وہ جا رہے تھے، ان کا تھیلا چوری کر کے بھاگ آیا ہوں، لگتا انہوں نے مجھے بد دعا دے دیا، اس لیے ہی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی، مجھے سزا دے دیا۔ لوگ اسے تسلیاں دینے لگے، کہے اچھا چپ ہو جاؤ، کہاں کا واقعہ ہے، کس جگہ پہ تم نے کیا تھا، وہاں ہم لوگ تمہیں لے چلتے ہیں۔ اور جانے کے بعد وہ بزرگ سے بھی کہا جائے گا کہ اس کو معاف کر دیجئے تو انشاءاللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی آ جائے گی، پریشان مت ہو۔ تو پھر نوجوان نے جو جگہ بتایا اس جگہ پہ سب لوگ اس کو لے کے آئے۔ آس پاس سب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہاں اس طرح کا جو حلیہ اس نوجوان نے بتایا تھا، کوئی بزرگ بڑے میاں دکھے ہیں آس پاس؟ تو لوگوں نے، کچھ لوگ مان رہے تھے کچھ نہیں۔ تو ایک نائی کی دکان تھی، اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، ایک حضرت ایسے ہیں جس طرح جو حلیہ یہ بتا رہے ہیں، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اب اگلی نماز کا جب وقت ہوگا تبھی وہ آئیں گے۔ تو سب مل کے نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو وہ صاحب آئیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ معاف کر دیجئے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو دور سے آتے دکھائی دیے وہ بزرگ، تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے انسان ہے، انسان سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو گئی، اس لڑکے سے، اسے معاف کر دیجئے۔ تو بزرگ نے کہا کہ کس لڑکے سے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی جو آپ کا سامان اٹھا کے چلا گیا تھا، چھین کے آپ سے بھاگ گیا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، تو آپ اگر اسے معاف کر دیجئے تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو وہ بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا، میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے، ارے سفر میں آپ ہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، سفر میں آئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کا تھیلا کوئی چرا کے بھاگتا اور آپ نے اسے معاف کر دیا، تو بتائیے کیا خیال آیا؟ سب لوگوں کو جاننے کی وہ ہوئی کہ بتا دیجئے کیا خیال آیا۔
تو بار بار لوگوں نے اصرار کیا، تب انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کل قیامت کے دن جب ہوگا تو میں اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا، تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا، اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا حساب نہیں ہو جائے۔ تو یہ خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے کے فیصلے میں لگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں میری وجہ سے اتنی دیر لگے گی، اس لیے اس خیال سے میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا کہ نہ میں اللہ کے وہاں مقدمہ پیش کروں گا تو حساب کتاب میں اس کے دیر بھی نہیں لگے گی، اور میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اتنی دیر جانے سے لگ جائے گی، اس لیے انہوں نے فوراً اس خیال سے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی اور اپنے حبیب کی ایسے ہی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ایسے ہی واقعے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔